بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دین کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آفیشیل پیج جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑی خرد سیالکوٹ سے ترجمہ تفسیر کی یہ کلاس چل رہی ہے اور سلسلہ وار ہم تیسرے پارے کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور اس کا رکوع آج پڑھیں گے 11 اور سورۃ آل عمران کی آیت 21 سے آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اللہ کی آیات کو، یقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء کو بغیر حق کے قتل کر دیا، ویقتلون الذین، اور قتل کر دیا، یأمرون بالقسط من الناس، ایسے علماء کو جو انصاف کی طرف بلانے والے تھے لوگوں کو، فبشرہم، آپ خوشخبری سنائیں، بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب۔ اب اس آیت کے اندر ان کی 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں عذاب کی، کہ کافروں کو عذاب کیوں ہوگا۔ کتنی چیزیں بیان کی گئیں سورۃ آل عمران کی آیت کے اندر، آیت نمبر 21 کے اندر، کہ ایک تو وہ کیا کرتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار، نمبر 2 یقتلون النبیین، انبیاء کو ناجائز قتل کیا، دوسرا جرم ان کا، اور تیسرا ان کا جرم تھا کہ یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور جو لوگ عالم تھے یا اچھا فیصلہ کرنے والے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، حبت پچھلے کسی سبق میں آیا تھا تو میں نے اس کا معنی آپ کو لکھوایا تھا کہ حبت عربی کے اندر کہتے ہیں کسی چیز کو ضائع کر دینا، راکھ بنا دینا، جلا دینا۔ تو کافروں کے جو اعمال ہیں ان کو بھی اکارت کر دیا گیا، جلا دیا گیا۔ اعمالهم فی الدنیا، کہاں؟ دنیا میں ہی، کہاں؟ وفی الآخرۃ، اور آخرت میں۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں۔ یہاں سوال ایک مطلب ذہنوں میں آتا ہے کیا، کہ دنیا میں اگر اعمال اکارت کر دیے گئے، ضائع کر دیے گئے، تو پھر آخرت میں عذاب کیسے ہوگا؟ تو جواب اس کا یہ ہے نہیں ادھر ٹھیک ہے بالکل بھائی، یہیں سے لائٹ کا ہی کوئی مسئلہ ہے، یہاں سے لائٹ آ رہی ہے، یہ جل رہی ہے نا، پتہ چل رہا ہے کہ لائٹ ٹھیک ہے۔ اب ہل گیا، اٹھ جائیں نا وہاں سے، اٹھ جائیں، اس طرف تشریف لے آئیں۔ یہ اعمال ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، یعنی محفوظ تو رکھے جائیں گے ان کے گناہ، اور دوسرا یہ ہے کہ نیک اعمال ضائع کر دیے گئے اور برے اعمال محفوظ رکھے گئے۔ اس سے مراد یہ ہے، 2 قول ہیں اس بارے میں۔ ایک کیا ہے؟ پہلا قول کیا تھا؟ ہاں جی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ
ان کی نیکیاں ضائع کر دی گئیں اور گناہوں کو باقی رکھا گیا۔ نہیں، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی مددگار، یعنی ان کی مدد تو کرنی تھی ان کے ایمان نے، وہ بھی ان کے پاس نہ رہا، مدد کرنی تھی ان کے اعمال نے، وہ بھی نہ رہے، مدد کرنی تھی انبیاء اولیاء نے، اور انہوں نے ان سے ڈسکنیکٹنگ اختیار کی، منقطع رہے، دور رہے، ان کے نزدیک ہی نہیں گئے، تو سارے ذرائع انہوں نے ختم کر دی۔ الم ترى الى الذین، کیا لم نہیں ترى آپ نے دیکھا، الى الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو عطا کیا گیا، نصیباً حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یدعون بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکما کہ فیصلہ کیا جائے تمہارے، بینہم تمہارے درمیان، بینہم ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم ثم پھر، یتولی منہ پھیر لیتی ہے، فریق ایک جماعت، ایک گروہ، منہم ان میں سے، وہم معرضون اور وہی منہ پھیرنے والے ہیں۔ جب ان کو ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آپ اس طرف آؤ، یہ ہے اصل حق، تو پھر وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ ذالک بانہم، ذالک یہ اس سبب سے ہے، قالو کہ انہوں نے کہا تھا، لن ہرگز نہیں، تمسا مسا یمس مس کرنا، چھونا، ہرگز نہیں مس کرے گی نار آگ، الا مگر ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دن، یعنی یہ یہود نے کہا کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، اگر چھوئے گی تو گنتی کے، اب چند دن وہ کیوں مراد لیتے تھے؟ یہاں ایک سوال یہ بنے گا کہ سورۃ آل عمران کی کریمہ نمبر 24 میں جو اللہ کا فرمان ہے کہ یہود نے کہا کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی تو چند دن، یہ کیوں کہا کرتے تھے وہ؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 70 افراد کے ساتھ کوہ طور پہ بلایا تھا، تو جو بقیہ بچ گئے تھے انہوں نے بچھڑے کی پوجا کر لی تھی، بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، 40 دن انہوں نے کیا کی؟ بچھڑے کی پوجا کی، عبادت کی، معبود بنا لیا 40 دن کے لیے۔ تو یہود اسی 40 دنوں کے بارے میں انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ ہمیں عذاب ملے گا صرف 40 دن، کیونکہ ہم نے 40 دن ہی صرف کیا کی تھی؟ بچڑے کی۔ انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ
ابھی سارا سوال اور جواب ریپیٹ کریں. موسیٰ علیہ السلام کو 70 افراد کے ساتھ کوہ طور پر بلایا گیا. باقی جو بچے انہوں نے بچڑے کو محبوب بنانا، انہوں نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی اور انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ ہمیں 40 دن تک بس جنت کی آگ چھوڑے گی. کیونکہ ہم نے صرف 40 دن ہی بچڑے کی پوجا کی ہے، یہی ہمارا جرم ہے اور کوئی جرم نہیں. یہی ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی یہی چیز ہے نا کہ کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں کہ نیکیاں زیادہ ہیں کہ گناہ زیادہ ہیں. نیکیاں گناہ زیادہ ہونے کا معاملہ جو ہے نا یہ نہیں ہے. مین یہ ہے کہ جب آپ میجر غلطی کر جاتے ہیں تو وہ ایک ہی بڑی ہوتی ہے. یعنی ہمارے معاشرے کے اندر کیا دیکھا جاتا اور جا رہا ہوتا ہے، کوانٹیٹی کو، کہ تعداد بہت زیادہ ہے. پھر ایسا کیوں ہے؟ شیطان نے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سجدہ نہ کیا ہو، تو مارا کیوں جائے گا؟ ایک کوالٹی برقرار نہیں رکھی، ایک ہی کام کر دیا بس. حالانکہ اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی اور صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. تو یہ اگر کوانٹٹی دیکھی جاتی، تعداد دیکھی جاتی، تو شیطان مردود ہوتا نہ ہوتا. مطلب کیا نکلا کہ شریعت کے اندر ایک ہی چیز جو ایسی کر دی جائے جو بڑی خطرناک ہو، لیکن اللہ کا انکار یہ کئی دفعہ قرآن پاک میں ہے. یہ بھی کفر. نبیوں میں سے کسی کا انکار کفر، فرشتوں میں سے کسی کا انکار کفر، رسولوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر، قرآن کا انکار کفر، نماز کا انکار کفر، زکوٰۃ کا انکار کفر، حج کا انکار کفر، توحید کا انکار. ان میں سے کسی بھی میجر پوائنٹ کو آپ ڈیمیج کر دیں، گرا دیں، تو دار اسلام سے آپ آؤٹ ہو جائیں گے. اب اس طرف بھی دیکھیں ہاں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک فرقہ اٹھا منکرین زکوٰۃ کا، تو 5 عمود اسلام ہے، عمود، ستون، پلر. کتنے ہیں؟ 5. روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، توحید. روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، توحید. تو وہ جو منکرین زکوٰۃ تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ ایک ستون کو ہی گرا رہے تھے. حالانکہ نمازی تھے، روزہ رکھنے والے تھے، حج کرنے والے تھے، توحید پرست تھے. چاروں چیزیں بدرجہ اتم ان کے اندر موجود تھی. کیا نہیں تھا؟ زکوٰۃ. چونکہ قرآن پاک میں کم و بیش 80 دفعہ اس کا ذکر ہے زکوٰۃ دو. اب اتنی دفعہ، ایک دفعہ کا انکار کفر ہے تو 80 دفعہ کا انکار کر دیا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے. عام طور پہ یہی جھگڑا ہے. اب بات پھر دوسری طرف چلی جاتی ہے، مرزائیوں نے کیا کیا؟ قرآن کی آیت خاتم النبیین اس کو ٹچ کر گئے ہیں کہ یہ ہم نہیں مانتے، تو بیڑا گرک ہو گئے. اب لاکھ دفعہ لوگ ہمارے مسلمان ہی اٹھ کے کہتے ہیں، کیونکہ انہیں مسئلے کی سمجھ نہیں، کہتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کو ملک پاکستان کے آئین میں جگہ دو، ان کو نوکریاں دو. حالانکہ وہ یہ غور ہی نہیں کرتے کہ انہوں نے حملہ کیا کر دیا ہے، حضور علیہ السلام کی نبوت پہ حملہ کر دیا، آیت کا انکار کر دیا. اور آج جو کم و بیش 300 آیات ہیں ختم نبوت کا معنی مفہوم دینے والی، ان کا انکار کر گئے. جو احادیث ہیں 200-300 ختم نبوت کے حوالے سے، ان کا انکار کر کے اتنا بڑا کام کر گئے. اور پھر کہا جائے قرآن کا بھی انکار کر کے، آیت کا نہیں قرآن کا انکار کر کے. کہ مرزا نے کہا نا کہ میری لکھی ہوئی باتیں ہیں قرآن.
میں ادریس ہوں، میں یحییٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں محمد ہوں، میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، 26 دعوے کر گیا وہ. تو پھر بھی اب لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، تو پھر وہ اس پہ کلام کرتے ہیں کہ جناب اس کے ساتھ سختی. اب عام بندہ چونکہ نالج نہیں رکھتا، وہ کہتے ہیں عیسائیوں کا جھوٹا اب کھانے کے لیے بھی ہمیں کہہ رہے ہیں، یہودی بیت المقدس کو گرا رہے ہیں، ان کے جھوٹے کا کھانے کا کہہ رہے ہیں آپ ہمیں، کیوں؟ تو یہاں ناظرین ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، ان کا جھوٹا جائز ہے، ان کے ساتھ ضرورت کے تحت معاملات کر لینے جائز ہے. یہ اہل کتاب نہیں، یہ اقلیت ہے آپ کے ملک کی، پاکستان کی. اس لیے اب دین کے اندر اتنا معاملہ سینسیٹیو ہے. اگر کوئی امام مسجد جان بوجھ کر نماز پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے بے وضو، کتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے، جائز سمجھتے ہوئے اس نے نماز پڑھی ہے یا پڑھائی ہے، نہ کافر ہوگا. کیونکہ قرآن پاک کی نص کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو فاغسلوا وجوہکم، چہروں کو دھو. یہ قرآن کی آیت کا انکار کر گیا وہ، جو کہے کہ بغیر وضو کے نماز جائز. اعلیٰ مطلب توحید، روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز سب کو مان گیا، صرف ایک کام کیا اس کہ وضو کے بغیر، طہارت کے بغیر نماز جائز ہے. جو یہ سمجھ کے ایک نماز بھی پڑھ دے یا پڑھا دے وہ کافر ہوگا. لیکن ہمارے ہاں چونکہ اویئرنیس نہیں، عوام کو اپنے لحاظ سے فتوے لینے کی، دینے کی کوشش کرتے ہیں عوام. اسی لیے پھر کہا جاتا ہے کہ نیم مولوی خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان. یعنی ناقص علم والا جو بندہ مولوی ہے وہ ایمان خراب کر دیتا ہے، اور ناقص ڈاکٹر جو ہے وہ صحت خراب کر دیتا ہے، بندے کو قتل کر دیتا ہے. اب انہوں نے کیا عقیدہ بنا لیا کہ ہمیں گنتی کے چند دن جو ہے نا آگ چھوئے گی. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، دھوکے میں ڈال دیا ان کو ان کے دین نے. مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جس کے دھوکے میں یہ آ چکے تھے. مَا كَانُوا تھے وہ یفترون، بہتان باندھنے والے. اب یہ اللہ پہ بہتان تھا کہ اپنے پاس ہی انہوں نے عقیدہ گڑھ لیا کہ 40 دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی ہے اور 40 دن عذاب دے گا اللہ، پھر جنت میں ڈال دے گا. اب فار ایگزامپل اللہ نہ کرے ہم ہی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے 400 نمازیں چھوڑی ہیں، میرے اوپر 4000 فرض تھیں، 4000 نمازوں کا عذاب دے کے اللہ جنت میں داخل کر دے گا. یہ کانسیپٹ، یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. یہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جتنے دن پوجا کیا بچڑے کی اتنے دن عذاب ہوگا، باقی بچ جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں. فَكَيْفَ، سو کیا کیفیت، کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم جمع کریں گے، لیوم، اس دن، لا ریب فیہ، جس دن کے آنے میں کوئی شک، یعنی قیامت کے دن. یوم لا ریب بھی اس کا ایک نام ہے نا، قیامت کے دن، یعنی جس کے دن کے آنے میں کوئی شک. کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر. یہ جو سردیاں ہیں، آج گرمی ہم تڑپتے ہیں، ہائے گرمی ہائے سردی، یہ اسی دن کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. 50,000 سال تک نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، بس اللہ کے غضب اور دیگر پروسیس جو ہیں ہمارے جو قیامت کے احوال، وہاں سے ہم نے گزرنا ہے. یہ روزے کیوں رکھے گئے؟ صوفیہ فرماتے ہیں اسی لیے روزے رکھے گئے ہیں. اس کی تیاری ہے یوم قیامت.
50,000 سال تک نہ کھانا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ پینا ہے، گرمی بھی سردی بھی سارا کچھ بھی جھیلنا ہے۔ یہ ہے، یہ گرمی سردی، یہ روزے، یہ ساری ریاض ہے، پریکٹس کروائی جا رہی قیامت کے دن کی۔ میں عام بندہ سوچتا ہے نا بھئی کیوں ہے روزے، تو یہ حکمتیں کار فرما ہیں رمضان میں اور مشکلات میں، پسینے میں، کہ قیامت کے دن کی پریکٹس کروائی جا رہی۔ وَوُفِّيَتْ، پورا پورا دیا جائے گا بدلہ، کل نفس، ہر جان کو، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، جو کیا ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کے ساتھ زیادتی۔ نہیں کی جاتی۔ قُلِ اللہم، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیا کریں، اے میرے رب، مالک الملکی، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تؤتی الملک، عطا فرماتا ہے، تو عطا فرما بادشاہت، من تشاء، جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک، اور چھین لیتا ہے بادشاہت، ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے، وتعز من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے، بیدک الخیر، ساری بلائیاں تیرے تیرے تیرے، کا ضمیر آگئی محتم کی، تیرے ہاتھ، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر، تولج اللیل، نکالتا ہے تو رات کو، فی النہاری، کہاں سے، وتولج النہار، اور دن کو، فی اللیل، رات پہلے ہوتی ہے دن، رات پہلے بنی دن، بائی رات، بائی رات، بائی رات، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ آج رات آنے والی ہے کہ نہیں؟ آج کی رات گزر چکی، یہ جو آنے والی رات ہے یہ کل کی رات، رات پہلے ہوتی ہے اور دن کھولنا جائے لے لے، لکھا وہ یاد رہتا ہے، رات پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں ہوتا ہے۔ عمر قید پاکستان میں جب دی جاتی ہے 25 سال، تو کتنوں سالوں بعد مجرم چھوٹ جاتا ہے؟ 25 سال، اس کا دن اور رات بھی ہوتا ہے سارا۔ نہیں، کلیکشن سزا کی کتنے کیسے کی جاتی ہے بتاؤ؟ دن اور رات پلس کر کے 12.5 سال میں باہر آ جاتا ہے۔ 25 سال جس کو قید دی جاتی ہے اس کو 12.5 سال 13 سال قید کے بعد اس کی سزا پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ رات کو بھی پلس کرتے ہیں اور دن کو بھی، تو پھر کیونکہ سزا تو دن کو ہوتی ہے، رات کو سونا ہوتا ہے، باہر بھی سونا ہے، جیل کے اندر بھی سونا ہی ہوتا ہے، تو ان کو پلس کر کے تو پھر کچھ کنسیشن مل جاتی ہے، 14 اگست کے حوالے سے 50 دن سزا کم کر دی جاتی ہے، پھر کوئی اور ایونٹ آتا ہے اس کے حوالے سے 50 دن 100 دن، پھر شاید وہ 25 سال والا 12 سال 12.5 سال سے پھر وہ 10 سال سزا رہ جاتی ہے۔ نہیں تو جو سزا کاٹ کے آئے ہیں کبھی ان سے معلومات لیجیے گا، پھر آپ کو بتائیں گے کہ واقعی یہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔
وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ اور رزق دیتا ہے جس کو چاہتے بغیر حساب بغیر حساب. رزق کا کیا معنی ہے؟ بہت زیادہ دفعہ یہ لکھوایا بڑی دفعہ لکھوایا. کھانا دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور بولنا نہیں. تو کچھ بولیں بھی تو صحیح نہیں، اتنا کیا زور اس نے لگا دیا آپ نے کیا ہوئے نہیں. کھانا دولت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر ایک نعمت سارا جواب آ جائے گا. ہر نعمت کو کیا کہا جاتا ہے؟ رزق. لا يتخذ المؤمنون، نہ بناؤ دوست مومنوں کو چھوڑ کر. کافرین کن کو؟ لا يتخذ المؤمنون، نہ بناؤ دوست مومنوں کے علاوہ کافروں کو. اولیاء من دون المؤمنین، جو مومنوں کے علاوہ لوگ ہیں ان کو دوست نہ بنا. تو یہ برے بندے کی دوستی نقصان دیتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بندے جوا کھیل رہے ہیں، پولیس کا چھاپا پڑا ہے، تو جو پاس ویسے بیٹھے تھے قریب قریب تو ان کو بھی اریسٹ کر لیا جاتا. برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں پکڑے کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں. آپ جتنا مرضی کپڑوں کو بچائیں لیکن وہ جو شوائیں ہیں لوہے کی بٹی کی وہ پہنچ جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں نا کہ بری صحبت اچھی صحبت سے، اگر کوئی ایک بندہ بٹی کے اندر ہاتھ اندر رکھے 1 منٹ باہر نکالے تو کہے جی میرے ہاتھ کو کوئی اثر نہیں پہنچا، تو ایسا ہوگا؟ تھوڑا بہت تو اثر پہنچے گا کہ نہیں؟ بال جل جائیں گے، سکن جل جائے گی. تو ایسے ہی کوئی بندہ کہے کہ جی میں بروں کے ساتھ بیٹھا ہوں، بلکہ پیچھے سورۃ المائدہ میں ہے کہ آگے آئے گا. اب میں پڑھاتی اتنی جگہوں کے صبح تر سے تفسیر چل رہا ہے، وہاں 8واں پارہ شروع ہے تو وہاں سے پیچھے لگ رہا ہے اور یہاں سے آگے لگ رہا ہے. وہاں 7ویں پارے میں سورۃ المائدہ میں ہے کہ کافروں کو جو عذاب دیا گیا وہ اس وجہ سے بھی تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافرمانی کی. تو کافروں ان کو عذاب کی ایک وجہ یہ بنی کہ ان کے علماء سمجھانے گے کافروں کو، تو علماء بھی ان کے ساتھ مل کے وہی کام کرنے لگے جو عوام کرتی تھی. تو دیگر بھی وجوہات تھیں عذاب کی، لیکن ایک وجہ یہ تھی کہ علماء بھی ان کی صحبت اختیار کر گئے. تو برے بندے کی صحبت جو ہے نا بندے کو برا بنا دیتی ہے، اچھے بندے کی صحبت اچھا بنا دیتے ہیں. کسی اللہ کے ولی کا قول ہے نا کہ اچھے بندوں کی صحبت جو ہے وہ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اچھی مجلس، نیک لوگوں کی مجلس جو ہے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر. اپنا برے بندے سے بچنا اور اچھے بندوں کی صحبت اختیار کرنا، یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے.
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جو ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ تو نہیں ہے اس کے لیے حمایت اللہ کی شیء کچھ بھی، یعنی جو کافروں کو دوست بنائے گا مسلمانوں کو چھوڑ کر تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی حمایت نہیں، الا ان تتقوا منهم تقاتا مگر یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچ جانا بہتر ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈراتا ہے تم کو، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اسی کی طرف تمام کو لوٹنا ہے۔ قل پیغمبر فرمائیے تخفوا ما فی صدورکم، قل ان تخفوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیجئے ان اگر تخفوا چھپاؤ ما فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں ہے سینوں میں ہے، او تبدو یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ اللہ اس کو جانتا ہے اللہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ زمینوں میں ہے اور واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر یوم تجد کل نفس جس دن ہر نفس جو ہے پالے گا ما عملت جو اس نے عمل کیا ہوگا من خیر اچھائی کے ساتھ محضرن سامنے اپنے پالے گا وما عملت من سوء اور جو کوئی عمل کرے گا عمل سوء برے عمل تودو وہ چاہے گا پسند کرے گا لو کاش انا بینہا بے شک اس کے درمیان و بینہ اس کے درمیان امدم بعیدہ دور کا فاصلہ ہو جائے، یہ بندہ بھاگنا چاہے گا اپنے برے اعمال سے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے تم کو، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ تعالیٰ بڑا مہربان بھی ہے اپنے پر۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ناظرین یہ ہمارا رکوع نمبر 11 تیسرے پارے کا مکمل ہوا، اور غور سے پڑھیں غور سے سنیں۔ کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، قیامت کا دن ہے کل، اور یوم العید بھی یوم الوعید بھی، کل ہماری ترجمہ قرآن پاک کی کلاس کا ٹیسٹ ہوگا، تو ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے امنگوں کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ رہیں گے کل تک آپ ہمارے ساتھ۔ کل تک کے لیے دیجیے گا اپنے دین کے خادم علامہ محمد اقبال قادری کو اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، سردیاں ہیں اپنی حفاظت کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔